بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج امی بہت خوش لگ رہی تھی کیونکہ میرا رشتہ ہو گیا تھا۔ میں ابھی تک اگرچہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی پر لڑکیوں کی کون سنتا ہے۔ اماں میری شادی ایک دم کرنے پہ راضی کیسی ہوگی یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میں ابھی ایف اے میں تھی اور اماں کا خیال تھا کہ میں اچھی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہی اپنی بیٹی کی شادی کروں گی، پر ابھی جو ہو رہا تھا وہ بہت عجیب تھا۔ میری اماں یکدم شادی پہ مان گئی۔ میں نے وجہ پوچھی تو بولی اگر تم جان لو تو تم بھی فوراً ہی شادی کرنے پہ راضی ہو جاؤ، کیونکہ ایسا رشتہ لاکھوں میں ایک ہوتا ہے، بلکہ یوں کہو کہ کروڑوں میں ایک ہوتا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں حیران ہونے لگی۔ اماں آخر ایسا بھی کیا ہے یہ رشتے میں نے حیرت سے پوچھا۔ تو جانتی ہے، دنیا کا سب سے زہریلا اور کڑوا رشتہ ساس کا۔ تم جہاں بیاہ کے جا رہی ہو وہاں نہ تو ساس ہے تیری، نہ جٹھانی، نہ دیورانی، پھر کون ہے؟ اماں میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ اس کے باقی گھر والے مر گئے، تم میری شادی یتیم سے کروانا چاہتی ہو؟ ارے بیٹی ایسے نہیں بولتے، یتیم ہونا تو انسان کے نصیب کی بات ہے اور کوئی خود سے تھوڑی ہوتا ہے، اس میں کسی کا قصور نہیں ہوتا۔ اس لڑکے کے ماں باپ بچپن میں فوت ہو گئے تھے، مطلب تمہاری کوئی ساس نہیں ہوگی، صرف ایک نند ہے۔ اماں نے یہ کہا کر مجھے مزید یہ بتایا کہ میری نند میری ہم عمر ہے، اسی لیے مجھے زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ لڑکیاں نہ صرف خوبصورت تھی، اس کی خوبصورتی بلکہ خوب سیرت بھی ہے۔ وہ مجھے بھی اپنی زندگی میں ڈھال لے گی اور میری زندگی سے تنہائی دور کر دے گی۔ اماں کی بات سن کر میں حیران بھی ہوئی تھی۔ مجھے اچھا لگا کہ چلو ٹھیک ہے، میں تو ویسے بھی ساس کے ظالم کی کہانیاں سن سن کر ساس کے وجود سے ڈرنے لگی تھی، پر اماں نے یہ خوشخبری سنا کے مجھے بہت خوش کر دیا تھا۔ اماں نے کہا تھا کہ میری ساس نہیں ہوگی، میں گھر پر اکیلی راج کروں گی۔ بس اس بات نے مجھے خوش کر دیا تھا۔ میں بھی رشتے کے لیے تیار ہوگی کیونکہ لڑکا بھی بہت امیر تھا۔ ان لوگوں کا اپنا گھر تھا اور اس زمانے میں سبھی لوگ جب کہ کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، اپنا گھر ہونا بڑی نعمت تھا۔ اماں خوشی خوشی میری شادی کی تیاریاں کرنے لگی۔ ابا نے اماں سے ایک دو بار ہی پوچھا تھا کہ لڑکے والے کیسے ہیں، کیا کرتا ہے۔ ابا کو امی پہ پورا یقین تھا۔ ابا جانتے تھے کہ لڑکی کے ماں نے دیکھ بھال کر ہی فیصلہ کیا ہوگا۔ یوں میرا رشتہ طے پا گیا۔ تو یوں میری جھٹ پٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا اور میں بیاہ کر اپنے سسرال آ گئی۔ میری شادی کی پہلی رات تھی جب میں اپنے کمرے میں سمٹی سی بیٹھی تھی کہ میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے دیکھتے بولا سعدیہ یہاں کمرے میں کوئی آیا تو نہیں؟ اپنے شوہر کی یہ بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ ان کے جانے سے پہلے تو مہمان تھے یہاں پر۔ میں نے کہا مہمان تھے کمرے میں، اب چلے گئے ہیں، میں نے دھیمی سی آواز میں جواب دیا۔ تو وہ کچھ فکر مند ہو کر بولے میرا مطلب ہے یہاں سعدیہ تو نہیں آئی تھی؟ کون سعدیہ؟ میں نے سوال کیا۔ تمہاری نند اور میری بہن، میرے شوہر نے کہا اور ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں حیران رہ گئی کہ پہلے ہی دن نند کا اتنا چرچا ہے تو آگے چل کر نہ جانے کیا ہوگا۔ میری اماں نے تو کہا تھا کہ نند ہے تو تم سکون سے رہو گی، مجھے لگتا ہے کہ یہ نند ساس کی کمی کو پورا کر دے گی۔ بہرحال میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد میرا شوہر آ گیا تو کچھ پریشان سا لگ رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے بھی کچھ خاص بات چیت نہیں بولے کہ تم یہاں پہ بیٹھو میں آتا ہوں۔ وہ بار بار باہر کی طرف دیکھ رہے تھے، پھر دروازے کی طرف گئے اور واپس آ گئے۔ خیر پھر انہوں نے بات شروع کر دی، میں بھی باتوں میں گم ہو گئی۔ میں نے نند والی بات کو ذہن سے نکال دیا، پر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جو مجھے بعد میں تکلیف دیں گی۔ میں صبح اٹھی، میری آنکھ کافی دیر سے کھلی۔ میری آنکھ کھلی تو کمرے میں مجھے عجیب سی بدبو محسوس ہو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے سخت حیرت ہوئی کہ کمرے میں سگریٹ کی ہلکی ہلکی راکھ پڑی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ سگریٹ اس گھر میں کون پیتا ہے؟ میرے شوہر کی تو عادت سگریٹ پینے والی بالکل بھی نہیں تھی۔ میرا شوہر ابھی تک سو رہا تھا۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر باہر آئی، دیکھا تو باہر والے کمرے میں بھی عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی، جیسے کسی نے پوری رات اس گھر میں سگریٹ پی ہو۔ تبھی میں کچن کی تلاش کر رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک خوبصورت نوجوان لڑکی باہر نکلی۔ میں اسے دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ یہی میری نند ہوگی۔ وہ مٹکتی ہوئی بڑی عجیب سی ادا دکھاتے ہوئے میرے قریب آ کر کھڑی ہوگی۔ اٹھ گئی ہو تم دلہن مہرانی؟ اس نے عجیب سے انداز میں کہا جیسے مجھ پہ طنز کر رہی ہو۔ ہاں اٹھ گئی ہوں۔ بہن تم کیسی ہو؟ میں نے تمہیں اب بھی دیکھا ہے۔
میں نے اسے بہن کہہ کے پکارا، تبھی اس نے مجھے ایک اجڑتی سی نگاہ سے دیکھا اور بولی، دیکھو نند اور بہن میں فرق ہوتا ہے، بہتر ہے کہ تم مجھے نند ہی سمجھو، ہاں مگر تم صحیح رہو گی تو میں بھی تمہیں تنگ نہیں کروں گی، ورنہ تو اس گھر میں میری مرضی کے بغیر کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ اس کے بعد سن کر تو مجھے حیرت ہوئی، اتنا تحکمانہ انداز شاید کسی ساس کا بھی نہ ہوتا، بلکہ شوہر کا بھی نہ چاہتے ہوئے تیور میری نند کھا رہی تھی۔ میں نے بھی سوچا کہ شوہر کے کان میں اس کے خلاف بھروں گی، یہ خود کو سمجھتی کیا ہے۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ شام ہوئی تو میرے شوہر نے مجھ سے پوچھا کہ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ میں نے ان کو صبح والا واقعہ کچھ بڑھا چڑھا کر بتا دیا۔ وہ بھی پریشان ہو کے بولے، بس فکر نہیں کرو، اس کا بھی وقت تھوڑا ہی رہ گیا، یہ کب تک اپنی مرضی کرے گی، اس کی اپنی حرکتیں ضرور اس کے سامنے آئیں گی۔ میں نے کہا، مجھے تو بس آپ کا ساتھ چاہیے۔ بولے کہ تم ان باتوں کو بالکل فکر نہ کرو، میں تمہارے لیے ایسی ایسی چیزیں لاؤں گا کہ تم حیران رہ جاؤ گی۔ میں اس کی بات سن کر بہت خوش ہوگی۔ مجھے لگا کہ شاید ویسے ہی تسلی دی ہے، پر شام ہوئی تو مجھے واقعی بڑی حیرت ہونے لگی کہ تم آنکھیں بند کرو، میں تمہیں چھت پہ لے کر جاؤں گا، تمہارے لیے ایک ایسا تحفہ رکھا ہے جو کوئی دلہن سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور وہ مجھے بند آنکھوں کے ساتھ اوپر سیڑھیاں چڑھا کر اوپر چھت پہ لے گئے اور پھر بولے کہ اپنی آنکھیں کھولو۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو کیا دیکھتی ہوں، میرے سامنے خوبصورت سرخ رنگ اور اسی جوڑا رکھا تھا۔ یہ چھت والے کمرے میں کسی خاص ہینگر میں لٹکایا گیا تھا۔ یہ جوڑا اتنا خوبصورت تھا کہ میرا دل چاہے کہ ایک بار پھر میری شادی ہو جائے اور میں پھر سے دلہن بنوں۔ افسوس کرنے لگی کہ میرا شادی کا جوڑا ایسا کیوں نہیں تھا۔ میرا شوہر ہنس کر بولا، یہ تو کچھ بھی نہیں، میں تمہارے لیے ایسے ایسے تحفے لاؤں گا کہ تم پہلے کبھی نہ دیکھے ہوں گے۔ میں نے کہا، پر اس عروسی جوڑے کی کیا ضرورت ہے، اب تو ہماری شادی گزر گئی۔ بولے، میں تم سے ہمیشہ ایسے ہی محبت کروں گا، بس اسی لیے یہ جوڑا لے کر آیا ہوں۔ اب تم جاؤ، یہ جوڑا پہن کر مجھے ضرور دکھاؤ۔ یہ ابھی بات ہی کر رہے تھے کہ میری نند پھر سیڑھیاں چڑھتی اوپر آ گئی۔ اس نے شوہر کو اشارے سے نیچے آنے کا کہا اور میرا شوہر کسی ٹرانس کی کیفیت میں سیڑھیوں سے اترتا نیچے چلا گیا۔ میں حیران تھی کہ ابھی تو ہم ہنس ہنس کے باتیں کر رہے تھے اور ابھی وہ نیچے چلے گئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا میری کوئی اہمیت نہیں؟ میں بھی اسی طرح بنا جوڑا پہنے اپنے ہاتھ میں لے کر نیچے آ گئی تو میری نند میرے سامنے میرے شوہر کے ساتھ لڑائی کر رہی تھی۔ مجھے آتے ہی وہ دونوں خاموش ہو گئے تو میرے شوہر نے کہا، تم فکر نہیں کرو، میرے پاس تمہارے لیے بھی بہت کچھ ہے۔ یہ کہہ کے میری نند تو چلی گئی، پر میرا شوہر اپنے کمرے میں کچھ ڈھونڈنے لگا۔ بولا کہ میں نے الماری میں ایک کالے رنگ کا شاپر رکھا ہوا تھا، صبح سویرے تم نے کہیں تو نہیں دیکھا؟ میں نے کہا، میرا تو آج اس گھر میں پہلا دن ہے، میں بھلا ایسے کیوں کروں گی؟ وہ بہت پریشان تھے، یہاں تک کہ میری نند کے ساتھ میرے شوہر کی پھر لڑائی ہوگی، مگر وہ رات تک گھر نہیں آئے، گھر سے باہر چلے گئے۔ میرا بھی پورا دن افسردگی میں گزر گیا، رات بھی گزر گئی، میرا شوہر گھر نہ آیا۔ میں اپنے کمرے میں ہی سوئی تھی، رات کا وقت تھا، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی مجھے آ کر میرے کمرے میں دبوچ لے گا اور میری جان لے گا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، میں اپنے بستر سے اٹھی، مجھے گھر میں عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھولا اور باہر راہداری میں آ گئی۔ میں نے سوچا، جو بھی گھر میں آئے گا اس کا پہلا خیال کمرے کی طرف جائے گا۔ گھر کے کمرے میں چھپنے سے اچھا ہے کہ میں ادھر ادھر ہو جاؤں تاکہ کوئی مجھے تلاش بھی نہ کر سکے۔ تبھی مجھے کسی کے چلنے کی آواز آئی تو میں اور زیادہ گھبرا گئی۔ یہ آواز میری نند کے کمرے کی طرف سے آ رہی تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں بھی اس کمرے کی طرف جانے لگی کیونکہ نند تو میرے خیال میں گھر پہ ہی تھی، تو پھر یہ آواز کیسی تھی؟ کہیں گھر میں کوئی چور وغیرہ تو نہیں گھس آئے؟ میری نند گھر کی سب چابیاں اپنے پاس رکھتی تھی، پر لگتا تھا جیسے کوئی چور دیوار پھلانگ کر آ گیا۔ اسی وجہ سے میں بہت فکر مند تھی۔ جیسے ہی نند کے کمرے کی جانب گئی تو میں نے دیکھا کہ کمرے کے اندر روشنی جل رہی تھی اور میری نند ہی کمرے میں موجود تھی، مگر میں نے جب آگے بڑھ کر کھڑکی سے جھانکا تو دیکھا اس نے جوتے پہن رکھے تھے اور وہ کلین پر کھڑی تھی۔ میری نظر اس کے جوتوں پر پڑی، یہ جوتے تو باہر جانے والے تھے، جبکہ اس نے ایک پرانی جیکٹ بھی پہن رکھی تھی۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ ابھی ابھی گھر داخل ہوئی ہے، کیونکہ رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس وقت جوتے پہن کر اپنے گھر میں کون جاتا ہے؟ اس کے پاس ایک بستہ بھی تھا، کہیں میری نند پڑھنا
تو نہیں چاہتی، اگر رات کو بھی کلاس ہوتی ہے تو زیادہ سے زیادہ 8 بجے تک کلاسیں ختم ہو جاتی۔ میں سوچنے لگی پھر آخر رات کے 2 بجے یہ عورت کیا کرنے باہر گئی تھی۔ یہ بات میری سمجھ میں نہ آئی، تبھی میری نظر کھڑکی سے ہوتے ہوئے براہ راست مجھ پر پڑ گئی، تو اس نے فوراً یہ دروازہ کھولا۔ مجھے بہت شرمندگی محسوس ہوئی، بولی کہ تم میرے کمرے کے باہر چھپ چھپ کے کیا دیکھ رہی تھی؟ کیا تم نے مجھے ایسی لڑکی سمجھ رکھا ہے کہ میں راتوں کے اس پہر اپنے عاشق سے مل کر آ رہی ہوں یا مل رہی ہوں؟ میں خوب جانتی ہوں کہ تم جیسی عورتیں اپنے شوہروں کو بھڑکاتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ تمہاری بہن لڑکوں سے ملتی ہے، اس کی جلد شادی کر دو۔ پر ایسا نہ سمجھو، میرا بھائی مجھ پر بہت اعتبار کرتا ہے اور کبھی بھی ایسا کرنے کی کوشش بھی کرنا۔ نان کی باتیں سن کر میں شرمندہ سی ہوگی۔ میں نے اسے معافی مانگی، کہا ایسی کوئی بات نہیں، میں تو بس آپ کے کمرے میں روشنی جلتی دیکھ کر یہاں آئی تھی اور بہت ڈر لگ رہا تھا، اور وہ بھی گھر پر نہیں تو مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، جاؤ کمرے میں، اب تمہیں گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ میں اس کی یہ بات سن کر پریشان ہو گئی۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھٹ کر کے بند کر دیا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر سوچنے لگی کہ یہ سب کیا ہے، کہ میری نند پراسرار عورت ہے یا میرے شوہر نے اسے چھٹی دے رکھی ہے کہ گھر میں جوان بہن ہے اور اسے پرواہ نہیں۔ خیر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میرے شوہر کمرے میں موجود تھے، بڑے ہی خوش تھے، مسکرا رہے تھے مجھے دیکھ کر۔ بولے، صبح بخیر، آج تمہاری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہونے والا ہے۔ ایسا بھی کیا ہوگا؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ آج جو ہوگا نہ وہ اس سے پہلے کبھی ہوگا، نہ پہلے ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے اٹھایا، میرا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گئے۔ بولے، آج میں تم سے دوبارہ شادی کروں گا۔ کیا مطلب دوبارہ شادی کریں گے؟ میں نے شرماتے ہوئے کہا، ارے بھائی، میں تمہارے لیے ایک اور عروسی جوڑا تحفے میں لایا ہوں۔ یہ کہہ کر میرے شوہر نے دوسرے کمرے میں رکھے عروسی جوڑے پر سے کپڑا اٹھایا تو میری آنکھیں حیرت میں پھیل گئی۔ یہ جوڑا بھی نہایت ہی خوبصورت تھا، اس کے ساتھ تو تازہ زیور بھی رکھے ہوئے تھے، لگتا ہے جیسے یہ بہت ہی زیادہ محنت سے تیار کیا گیا جوڑا ہو۔ میں اسے دیکھ کر خوش ہوگی۔ یہ کہاں سے لائے آپ؟ اور اس کی کیا ضرورت ہے؟ میرے پاس بہت کم ہے ابھی، اور ویسے بھی یہ تو میں گھر میں نہیں پہن سکتی نا۔ نہیں پہن سکتی تم، میری دلہن ہو، ہر وقت تیار ہو کر رہا کرو۔ میں اور میرا شوہر یہ باتیں کر رہے تھے کہ میری نند کمرے سے آ گئی، مجھے دیکھتی ہی آگ بول رہا ہوگی اور بولی، اچھا تو مہربانی، اب یہ نیا جوڑا پہنے گی؟ مجھے تو بتاؤ کہ میرے لیے کیا لائے ہو؟ میری نند نے اپنے بھائی سے گلہ کیا، تمہارے لیے بھی میں لایا ہوں کچھ، میں تمہیں بعد میں دوں گا۔ میرا شوہر ہکلانے لگا، لگتا ہے جیسے وہ اپنی بہن سے بہت زیادہ خوفزدہ ہے۔ دیکھو، مجھے اپنا تحفہ ابھی چاہیے ورنہ میں اس گھر کو آگ لگا دوں۔ میں نے تمہیں بہت برداشت کر لیا پر تم باز نہیں آتے۔ کیا تم چاہتے ہو میں تمہارے سب راز تمہاری بیوی کو بتا دوں؟ میرے شوہر کے سامنے میری نند اونچا اونچا بولنے لگی تو شوہر کو جیسے سانپ سونگھ گیا، اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا اور بولے، ایسا تو نہ کرو، میں اپنی بہن کے لیے بہت پیاری چیز لایا ہوں۔ انہوں نے جلدی سے الماری کھولی اور ایک ڈبیا میری نند کے ہاتھ میں تھما دی۔ نند نے فوراً وہ لکڑی کا ڈبہ کھول کر دیکھا، اس کے چہرے پر خوشی پھیل گئی، سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور بولی، تم بہت اچھے بھیا، میں تم پر ویسے ہی شک کرتی ہوں، بہت بہت شکریہ تمہارا۔ یہ کہہ کے میری نند کمرے میں چلے گی۔ میں حیران ہونے لگی کہ اس نے یہ کیا بات کی تھی، کیا واقعی میرے شوہر کا کوئی راز جانتی ہے؟ وہ مجھے نہیں بتانا چاہتی تھی۔ یہ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے لگا، پر میں خاموش رہی۔ میں جانتی تھی کہ میں اس گھر میں صبح و شام رہتی ہوں، مجھے راز پوچھنے کی ضرورت نہیں، ایک نہ ایک دن مجھے خود ہی پتہ چل جائے گا کہ آخر اس گھر میں ہو کیا رہا ہے۔ خیر 2-3 دن اور گزرے، اب ایسے ہی ہونا لگا۔ میرا شوہر میرے لیے روسی جوڑا لاتا، پر اپنی بہن کے لیے ایک کالے رنگ کا لکڑی کا ڈبہ ضرور لاتا۔ جیسے دیکھتے ہی میری نند خوش ہو جاتی اور کہتی کہ میں بہت خوش ہوں، میرا بھائی بہت اچھا ہے۔ پھر وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی اور رات کو باہر نکلتی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ مجھے بڑا تجسس ہوا کہ آخر اس ڈبیا میں ہوتا کیا ہے جو دیکھتے ہی میری نند خوش ہو جاتی ہے۔ میں سوچنے لگی کہ آج اس کا پہرا کروں گی کہ یہ کہاں جاتی ہے۔ میرے شوہر نے جیسے ہی اب اسے ڈبیا دیا، نند کمرے میں چلے گی۔ جب باہر نکلی تو اس نے کالے رنگ کا برقع پہن رکھا تھا۔ برقع پہن کر اس نے میری طرف دیکھا جیسے ناگواری سے دیکھا ہو، اور پھر دروازے سے باہر نکل گئی۔ میں حیران تھی کہ آخر میرا شوہر اپنی جوان بہن کو رات کے اس وقت
باہر جانے سے کیوں نہیں روکتا؟ بہرحال میں کیا کر سکتی تھی؟ میرے بس میں تو میرا شوہر نہیں تھا، میں اپنی نند کو کیا سمجھاتی؟ کافی دیر گزر گئی، رات نے تقریباً 12-1 بج کر گھر کا دروازہ بجا۔ میں نے دیکھا میری نند گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اس نے جوتے پہن رکھے تھے، وہ بالکل ویسے ہی تیار ہو کر گئی تھی جیسے اس دن گئی تھی۔ میں نے اسے دیکھتے اس کے قریب جا کر پوچھا، کہاں سے آ رہی ہو؟ تو میری بات سن کر غصے میں بولی، تمہیں اس کا کیا مطلب؟ میں یہاں جاؤں میری مرضی، جب میرا بھائی مجھ سے نہیں پوچھتا تو تم کو ہوتی ہو پوچھنے والی؟ یہ کہہ کے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں جو کہ پانی پینے باہر آئی تھی، اپنا پانی پی کر اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ مجھے ابھی تک حیرت ہو رہی تھی کہ عورت 1 بجے کو گھر سے کیسے باہر جا سکتی ہے۔ میں نے سمجھ لیا کہ میں آئندہ ان معاملات میں کوئی دخل اندازی نہیں کروں گی۔ تبھی اس ڈبی کا پیچھا بھی چھوڑ دیا جو میرے شوہر ہر رات میری نند کو دیتا، اور وہ ڈبہ لے کر اپنے کمرے میں چلے جاتی۔ جب قدرت آپ کو سچ دکھانا چاہتی ہے نا، تو تب آپ چاہیں یا نہ چاہیں ایسا ہو جاتا ہے۔ پھر میرے ساتھ بھی وہ ہوا جو میں نے نہ چاہا نہ سوچا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا جب میں اپنے کمرے میں سونے کی کوشش کر رہی تھی تو اس کی بہن کے کمرے میں اونچی اونچی لڑائی کی آوازیں آنے لگی۔ میں فوراً ہی اپنی نند کے کمرے میں پہنچ گئی تھی، کیونکہ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ میرے شوہر کی تھی۔ وہاں پہنچ کر میں نے دیکھا وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے گتھم گتھا تھے، بلکہ باقاعدہ لڑ رہے تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے ان کو الگ کیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ کی بہن ہے، آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تب میرا شوہر چلا کر بولا، بہن نہیں ہے، یہ میری ڈائن ہے۔ ڈائن ہے؟ تم چلو یہاں سے، اب ہم یہاں نہیں رہیں گے، یہ تو خود بھی برباد ہو رہی ہے، ہمیں بھی برباد کرے گی۔ یہ کہہ کر میرے شوہر نے بریف کیس پکڑا اور بولا، اس میں اپنا سامان رکھو، ہمیں جلدی یہاں سے نکلنا ہے۔ میری نند کو اس نے اپنے کمرے میں بند کر دیا۔ میں نے جلدی سے اپنا سامان تیار کیا اور شوہر سے پوچھنے کی ہمت نہ رہی تھی کہ ہمیں کہاں جانا ہے، کیونکہ وہ بہت غصے میں لگ رہے تھے۔ یہاں تک کہ میں نے سامان پیک کر لیا اور باہر جا کر گاڑی میں سامان رکھ کر آئی۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے میرے شوہر نے نند کے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ وہ چلاتی ہوئی باہر آئی اور بولی، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، اپنا حصہ معاف نہیں کروں گی، تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا، تم دیکھ لینا، تم فلاں چنگی کراس نہیں کر سکو گے، میں پولیس تمہارے پیچھے بھیج دوں گی، تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا۔ میرے شوہر نے محفوظ راستہ اپنایا، کیونکہ وہ اس جگہ کا نام پہلے سے ہی لے چکی تھی۔ وہ ایک دوسرے راستے سے ایک محفوظ جگہ پر پہنچ گئے۔ ہم لوگ کچھ ضروری پیسے بھی لے کر آئے تھے جو کہ ہم نے مکان میں کرائے کے طور پر ادا کیے۔ ہم دونوں نے وہاں پر جا کر اپنا سامان وغیرہ رکھا اور سو گئے۔ صبح اٹھ کر میرے شوہر نے بتایا کہ یہ گھر انہوں نے مہینہ پہلے ہی لے رکھا تھا، اس کا کرایہ وغیرہ بھی دینے تھے، بس مجھے یہاں لانے کی دیر تھی۔ میں نے کہا کہ آپ اپنی جوان بہن کو اس گھر میں چھوڑ کر آ گئے، رات کو جب اتنی افراتفری میں ہوا کہ پتہ ہی نہیں چلا، مجھے کچھ تو بتائیں کہ یہ سب کیا ہے؟ کیا آپ کو اپنی بہن اتنی سخت گلہ تھا کہ آپ اسے اس طرح رات کے اندھیرے میں گھر چھوڑ کر آ گئے؟ وہ بولے، نام نہ لو اس چڑیل کا، وہ میری بہن نہیں، وہ ایک بوتیک میں کام کرتی تھی، ہم دونوں ہی وہاں کام کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ میری اس لڑکی سے دوستی ہوگی، وہ دنیا میں اکیلی تھی میری طرح۔ پھر اس نے مجھے بھی کہا کہ ہم دونوں مل کر بوتیک سے چوری کرنا شروع کر دیتے ہیں، میں کپڑے لے کر آؤں گی، تم ان کپڑوں کو بیچ دیا کرنا۔ کرتے کرتے ہم دونوں نے چوری کا کام شروع کر دیا، اور وہ ایک روسی جوڑا دکان سے لے آتی اور پھر ہم لوگ جا کر اس سے باہر سستے داموں بیچ دیتے۔ ہمیں فوراً 10-15 ہزار مل جاتے۔ اگرچہ بوتیک سے جوڑے چرانا کوئی آسان کام نہیں تھا، پر یہ اس کام میں ماہر ہو چکی تھی۔ اب ہم دونوں بوتیک میں بھی کپڑے چرانے لگے تھے، مگر ہم حرام کی کمائی کر رہے تھے۔ مہینے کا 3-4 لاکھ بھی بن جاتا، پرسکون نہیں تھا۔ یہ میری بہن بن کر رہنے لگی۔ میں نے اسے منع کیا کہ اب ہم یہ کام چھوڑ دیں گے، میرے پاس تو کافی پیسے ہو چکے ہیں، ہم کوئی مل کر کاروبار شروع کریں گے۔ پر وہ بولی، ایسا نہیں ہو سکتا، تم نے میرا حصہ کھایا، اپنی شادی میں زیادہ پیسے خرچ کر کے تم نے تو ہمیں کنگال ہی کر دیا، تم میرے ساتھ مخلص نہیں رہے، اب تم خود جا کر جوڑے چوری کر کے لے کے آؤ اور مجھے دو، میں بیچوں گی اور تمہیں آدھے سے بھی کم ہی حصہ دوں گی۔ میں مجبور تھا، اس عورت کے پاس میرے سبھی راز تھے، اس لیے میں اس کی بات مانتا چلا گیا۔ میں ہر روز ایک روسی جوڑا لے کر آتا اور وہ یہ جا کر بیچ دیتی، پر مجھے بہت ڈر لگتا تھا کہ اگر کسی دن ہمیں پولیس نے پکڑ لیا تو ہم لوگ مارے جائیں گے۔ اب میں اکیلا تو نہیں تھا نا،
تم میری عزت تھی، مجھے تمہاری بھی فکر تھی، کل کو تم سے میرے بچے پیدا ہوتے تو میں کیا کروں گا؟ یہ تو تمہارے ماں باپ کی مہربانی جنہوں نے مجھے شریف سمجھ کر تمہارا رشتہ دے دیا، ورنہ مرد چور کو کون اپنی بیٹی دیتا ہے؟ انہوں نے سوچا کہ میں نوکری کرتا ہوں۔ اپنے شوہر کی بات سن کر مجھے اس پہ شدید نفرت محسوس ہوئی کہ وہ تو ایک چور ہے، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ اس نے توبہ کر لی، میرا دل پھر سے اس پہ راضی ہو گیا اور میں نے بھی اپنی زندگی کاٹنے سرے سے آغاز کیا۔ شوہر نے بھی کاروبار شروع کیا جس سے ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی ہوگی۔ ترقی کرنے کے بعد جب زیادہ پیسہ آیا تو میرے شوہر نے چوری کی ہوئی ایک ایک پائی ان کے مال کو لٹا دی، پر انہیں یہ نہیں بتایا کہ یہ مال آپ سے چوری کیا تھا۔ مجھے پوچھنا یہ تھا کہ اگر ہم ان کو بتائے بغیر ان کا نقصان پورا کر دیا تو کیا ہماری معافی ہو جائے گی؟ کیونکہ اب میں اپنے شوہر کو چھوڑنا ہرگز نہیں چاہتی، میرے بچے بھی ہو چکے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں ان دکاندار کو اپنی اصلیت بتاؤں گا تو وہ مجھ سے نفرت کریں گے، ہو سکتا ہے مجھے پولیس کے پاس لے جائیں۔ پر میں سمجھتی ہوں کہ بنا بتائے معافی ملنا ممکن نہیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔